ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اتباع سنت میں گزار دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو شریف کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا۔ یعنی یہاں تک اتباع سنت ہے، انسان اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتا۔ میرے آپ سے محبت کا رشتہ بڑا گہرا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مزاج اپنا، میرا مزاج اپنا، گھر کے افراد خانہ کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑی اماں کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ آج پکائیں کیا، ایک بچہ یہ کھاتا ہے، دوسرا یہ نہیں کھاتا ہے، یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا، یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا۔ تو گھر کے افراد محبت بھی بڑی گہری، لیکن آپس میں انسان کی جو طبیعت ہے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ پہ قربان جائیں، انہوں نے اپنے مزاج کو بھی حضور کے مزاج میں ڈھال دیا۔ کہا میں اس لیے کدو کھا رہا ہوں کہ یہ حضور کو پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا، فرمایا جو کہتا نا مجھے کدو شریف پسند نہیں، اسے کوڑے مارے جائیں، اس لیے کہ اس کو تو میرے آقا نے پسند کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضور کی سنت کے اتباع کا جذبہ۔ حالانکہ یہ کدو شریف کو اختیار کرنا یہ سنن زوائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی طبیعت نہیں بھی راغب، یہ نہ کہے کہ میں نہیں پسند کرتا، یہ نہ کہے۔ امام مالک کہتے ہیں اس کو کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر فرض کرو کوئی نہیں کھاتا، کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے اس کے سامنے، کدو شریف بھی موجود ہے، وہ نہیں کھاتا، نفی بھی نہیں کرتا، نہیں بھی کھاتا، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنن خدا سے نہیں ہے، یہ سنن زوائد سے ہے۔ لیکن صحابہ نے سنن زوائد کا بھی انتظام رکھا، تو سنن خدا کا عالم کیا ہوگا؟ اور آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں سنت کی تو پرواہ نہیں کی جاتی، سنت کیا فرضوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کیسا ماحول اور کیسے حالات آ گئے، اور ہمارے اوپر جو طرح طرح کی نحوستیں اور عذاب نازل ہو رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، اور لازمی یہ وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی سنت سے رخ پھیر لیا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرنا یقیناً اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، آ جا کے سہارا تو یہ ہے نا کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہی تو ایک سہارا ہے، اور اگر حضور نے بھی شفاعت نہ کی تو بتاؤ کہ ہمارا آسرا کیا رہ جائے گا۔ تو صاحبو، سنت پر عمل یہ ایک مومن کا شعار ہے اور مومن کا مزاج ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے احیاء پر کتنا پیارا وعدہ دیا کہ جو فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید کا درجہ تھوڑا نہیں ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی جان جیسی متاع عزیز وار دی ہوتی ہے، لیکن جو سنت پہ عامل ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا فساد امت کے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ نفس روکتا ہے، معاشرہ روکتا ہے، گھر والے روکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، لیکن وہ اڑ گیا۔ اس کے گھر والے میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دے۔ میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے داڑھی میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے، لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو حضور کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ تم کہتے ہو یہ بڑا نظر آتا ہے، یہی تو سنت کا کمال ہے، سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے۔ میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے۔ تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے، کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا، ڈٹا رہنا، تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے گا۔ تو یہ کیسا ماحول آ گیا، کیسے حالات آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتڑ کا تانا، وہ فلاں تو مسیتڑ ہو گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو خفیف جانا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ وبال ہے کہ ہم ہر وقت مشکلات اور دکھوں میں مبتلا ہیں۔
اور فرمایا الامائم تیجان العرب، امامے تو عربوں کے سر کا تاج ہے۔ اور جب بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر امامے بندے ہوئے تھے۔ اس طرح داڑھی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ خسرو پرویز کے 2 قاصد حضور کی خدمت میں آئے، لیکن ان کی منڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی مونچھیں حضور کے سامنے جب آ کے بیٹھے تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا۔ تو حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا اور میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ فرمایا جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا، داڑھی کو گانٹھیں دی، اس کو تاؤ دیے، فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق، لیکن اس کو تاؤ دیتا ہے، تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور جو حضور کی سنت کو ہی قطع کرتا ہے اور زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا؟ مرزا قتیل دہلی کا بہت بڑا شاعر تھا، اور فارسی اس دور میں قومی زبان تھی، بعد میں ریختی آئی، پھر اردو۔ ایران کا کوئی شخص تھا جس نے مرزا قتیل کے اشعار پڑھے تو بڑا خوش ہوا، دل میں ارماں جاگا کہ میں اس کی زیارت کر کے آؤں کہ وہ بڑا صوفی مزاج کوئی بزرگ ہے، کیونکہ شعروں کے اندر جو مضامین تھے وہ صوفیانہ تھے۔ وہ سفر کر کے جب پہنچا، گھر کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب حمام پہ گئے ہیں، تو وہ پیچھے حمام پہ چلا گیا۔ تو وہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا، منڈوا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور نقشہ تھا، کوئی اور تصور تھا۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مرزا یہ کیا کر رہے، داڑھی تراش رہے؟ تو وہ شاعر تھا، اس نے کہا کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں، اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو سمجھتا ہے میں کسی کا دل نہیں تراش رہا، یہ تو حضور کا دل تراش رہا ہے، یہ تو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بس بعض اوقات کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اتر جاتا ہے، تو فوراً وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ اور جب ہوش آئی تو مرزا قتیل نے کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے یار کی چوکھٹ تک پہنچا۔ تو سنت کا اتباع، اور یہ صرف داڑھی میں ہی نہیں ہے، صرف امام میں بھی نہیں، یہ لباس کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا جو عمل زندگی ہے، ساری زندگی حضور علیہ السلام نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، دکھ نہیں دیا کسی کو، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے، اور بوڑھی عورتوں کا سامان اٹھا کر کے حضور جہاں وہ کہتی وہاں اتار آیا کرتے تھے، وہاں رکھ آیا کرتے تھے۔ یہ سارے حضور کے طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو اپنانے والا حضور کا محبوب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کے اتباع سے بڑھ کر خدا تک پہنچانے والا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے بندے کو، وہ حضور کی سنت کا اتباع ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ بزرگ شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام سنت کا احیاء کرنا ہے اور شریعت کو رواج دینا ہے۔ ہم دنیا کے اوپر پیری مریدی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نظام کو رائج کرنے اور حضور کی سنت کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور کی سنت کا